السلام علیکم۔ آپ میں اور ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں محمد سلیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیل اینڈ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بیان کروں گا۔ تو بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے عاجزانہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دین اسلام کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے۔ تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا، کس طرح سے جنت میں بھیجا، کس طرح سے جنت سے پھر نکالے گئے، دنیا میں بھیجا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ سب کچھ جو تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو انہی انبیاء کرام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جس کے بارے میں ابھی تفصیلاً آپ کے آگے بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سب، میری مائیں، بہنیں، میرے دوست احباب اس بیان کو سنیں گے اور سن کر اس کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک جو ہے نا، اشرف المخلوقات تک یہ میسیج پہنچ سکے، یہ بیان جا سکے، اور ان کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ پر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی اور آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے، جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا تھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کو پوجنے لگے، اور ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کو بت بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے، اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور ان کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں چلے جائیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے، تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند، سورج، ستارے بنائے۔ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس حد تک برائیوں کی طرف مائل ہو چکی تھی
کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہنا شروع ہو گئی کہ تم تو نعوذ باللہ جھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ جو ایمان لے آئے ہیں اس کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، اس لیے تم اب ایک کشتی تیار کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، آج تمہارا وقت ہے، تم مذاق کر سکتے ہو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ کا عذاب ان کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہوئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے سب جہانوں کے پالنے والے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لے گا، تو پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرے بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، یعنی جو تیرا بیٹا تھا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ یہی وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھائی کہ اے نوح علیہ السلام، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی
اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا میں ایسی تبلیغ شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، زمانہ گزرتا گیا اور پھر آہستہ آہستہ شیطان نے پھر ان کو بہکانا شروع کر دیا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ اگر ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں، یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے نیک عمل بھی ہمیں نہیں بچا سکتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آیا ہے، سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں، سورۃ حشر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکانا شروع کر دیا، بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلائی تھی کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم سے اس وعظ نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری، کوئی دولت، کوئی اجرت نہیں چاہتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے سے کوئی اجرت نہیں لینا چاہتا، کوئی مزدوری نہیں لینا چاہتا، کوئی مال و دولت نہیں لینا چاہتا، صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت لے کر آیا ہوں، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ بھی یہی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں لینا چاہتا، کوئی مال و دولت نہیں لینا چاہتا، مجھے صرف اور صرف یہ نصیحت کرنی ہے، یہ تبلیغ کرنی ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے می برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو چھوڑ دیں؟ اگر کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا، یعنی جادو کر دیا۔ وہ نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی حضرت ہود علیہ السلام پر نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظات کسنے لگے کہ تم پر ہمارے کوئی جو بت ہیں، جو پتھر سے بنائے ہوئے ہیں، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر نعوذ باللہ جادو کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا اور تمہارے پروردگار جو ہے وہ ایک ہی ہے، میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا، اگر تم میرا کہنا مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا
کہ روز تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر لے کر آ عذاب، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تو سچا ہے، روز ہمیں آ کر ڈراتا ہے، روز ہمیں دھمکاتا ہے، روز ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتاتا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اگر تو سچا ہے تو لے کر آ ہمارے اوپر عذاب، جا اپنے خدا سے کہہ دے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ اور یہ بھی کہا کہ عذاب لے کر آ، فوراً لے کر آ، اور ابھی لے کر آ عذاب، اور اس میں بالکل دیر نہ کر۔ ان کو اپنے بتوں پر اتنا یقین تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ قوم سمجھی، یہ لوگ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے دوستوں، احباب، آپ سے عاجزانہ طور پر درخواست ہے کہ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی نظام ہے سب اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ واقعات سنانے چاہیے، یہ واقعات بتانے چاہیے کہ کس طرح سے قومیں آئیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اوپر اپنے پیغمبر بھیجے، تبلیغ کے لیے بھیجے، ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، ان کو میرے بارے میں بتاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور صرف وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں بھلائیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا، ترقیاں بھی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا، یہ جو وعظ کی، امید ہے کہ آپ سب، میری مائیں، بہنیں، میرے دوست احباب، اس کو گھروں میں بچوں کو بھی سنائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو، اس میسیج کو، اس تبلیغ کو پھیلانے کی کوشش بھی کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر سکیں، اور غیر مسلموں کو بھی ہم یہ وعظ کر سکیں، یہ تبلیغ کر سکیں، یہ واقعات بیان کر سکیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خاطر ہر کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں بھلائیاں، کامیابیاں اور ترقیاں دے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میسیج کو عام کریں، تاکہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں دے۔ آمین۔